بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 14A میں ہم نے سنا تھا کہ دجال اپنی پوری طاقتوں کو جمع کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے اور اس کے بعد ہی دنیا کے سامنے آنے کے لیے تیار ہوگا، اور یہ سب وہ جادوئی پلانٹس کے بنانے اپنی طاقتوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اس کے طاقتوں کو بڑھانے کا حصہ ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آگے، تیسری عظیم جنگ کے بعد زمین پر اللہ کا نور بھرا جائے گا اور مسلم امہ پوری دنیا میں امن اور انصاف لاگو کرے گی، اور یہ امن لگ بھگ 7 سال تک رہتی ہے۔ ان امن کے سالوں کے دوران مسلم فوج دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کرتے ہیں، جس میں بڑے بھاری ایڈوانس ٹیکنالوجی والے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ امہ اس کے مقدمے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، اور کچھ کافر دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر یہودی ہیں۔ جب دجال سب کے سامنے آئے گا تو وہ پوری دنیا کو اپنے وش میں کر لیتا ہے، جس سے مومنوں کو اس سے پریشان ہوتی ہے۔ دجال کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک خدا ہے، نعوذ باللہ، اور اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی شیطانی طاقتوں کا استعمال کے ذریعے سے عوام کو آسانی سے اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ دجال کئی لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور کمزور ایمان والے بہت جلدی اسے جڑنے لگتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیا دجال ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا یا جن کو اپنے دھوکے والے موضوع کو دکھانے کے لیے استعمال کرے گا؟ میں نے جو دیکھا ہے اس سے دجال کالے جادو کے ذریعے سے بڑے بڑے کارنامے وہ دکھائے گا۔ یہ صرف اللہ کی حکم سے ہے کہ وہ ایسے کارنامے کرے گا، اور یہ ایک سب سے بڑی آزمائش ہوگی انسانوں کے لیے۔ میرے خوابوں میں بتایا گیا تھا کہ جو بڑے بڑے کارنامے ہم فلموں میں ٹی وی میں دیکھتے ہیں وہ آسانی سے دجال کے ذریعے کیا جائے گا، جیسے ہوا میں دوڑنا، جسم بدلنا، من میں ہیر پھیر، موسم پر قابو اور چیزوں پہ طاقت رکھے گا، اور اسی طرح یہ صرف مثالیں ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ دجال لوگوں سے زمین پر جنت کا وعدہ کرتا ہے، آدمیوں سے عورت کا، پیسے کا، زمین کا دینے کا، اور جو ان کی دل کی خواہش ہوتی ہے ان کا وعدہ کرتا ہے، اور عورتوں سے وہ ان کی خوبصورتی کو اور بڑھانے کا اور زیادہ خوبصورت بنانے کا اور ان کی خواہش کے مطابق کچھ بھی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس سے اربوں لوگ کچھ ہی دنوں میں دجال سے جڑ جاتے ہیں۔ اسلامی فوج دجال سے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اسے اور اس کے فوج سے بھڑنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمارے کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہمارے بھاری مثالیں دجال کے سامنے پٹاخے کی طرح تھی۔ یاد رکھیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی اور فوجی ہتھیاریں بہت ایڈوانس پہ ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کے دماغ کو تیز کر دیا ہے اور دنیا کا ایسا ترقی ہوا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی دجال اور اس کی فوجیں آسانی سے ہمارے حملوں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب رہتی ہیں۔ دجال کے نکلنے کے اور اس کے ساتھ اسلامی فوج کی لڑائی کے بعد میں خود دجال سے جنگ کرنے جاتا ہوں، اور مجھے اس کے ساتھ جڑنے کے لیے راضی کرتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا اور بڑا رتبہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ میں اسے یہ کہتا ہوئے پھٹکار لگاتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا، ہم سب ایک دن مرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کچھ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، تم اپنے کوششوں میں ناکامیاب ہو جاؤ گے اور تم بھی ایک دن مر جاؤ گے، تمہارا اور میرا رب ایک ہے، اللہ ساری دنیا کا رب العالمین ہے۔ یہ سن کر دجال چڑچڑا ہو کر غصہ ہو جاتا ہے اور اپنے جسم کو ایک بھیانک جسم میں بدل دیتا ہے، جس سے میرا جسم ہل جاتا ہے اور میں کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا۔ دجال پھر کہتا ہے کہ قاسم، اگر تم نے میرے ساتھ شامل نہ ہوا اور بیعت نہیں کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، گھر جاؤ اور اپنے آخری فیصلے کے بارے میں سوچو۔ اس ملاقات کے بعد میں دجال کی موجودگی سے باہر نکل کر گھر واپس چلا جاتا ہوں۔ میں مسلمانوں سے ملتا ہوں اور انہیں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی دجال کے سامنے جاتا ہے تو 99.99% ممکن ہے کہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ دجال اصل میں بڑی آزمائش ہے، اور صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمت ہو، وہی اس آزمائش کو خود سے بچا سکتے ہیں۔ میں انہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اگر ہم اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں
تو بجائے دجال کے ساتھ شامل ہونے سے بہتر ہے کہ ہم مسلمانوں کے طور پر مر جائیں۔ ہمیں دجال سے لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید کی طرح مرنا چاہیے۔ مسلمان مجھ سے سہمت ہوتے ہیں اور ایمان والے دجال اور اس کے کافروں کی فوج سے جنگ چھڑنے کے لیے سب ایک ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی حق اور باطل کے بیچ میں جنگ شروع ہوتا ہے۔ یہیں پر پارٹ 14 بھی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 14C میں ہم سنیں گے کہ مسلمان اور دجال کے بیچ آخری جنگ کے بارے میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔